اعظم اس پر پھولوں کی چادر چڑھانے اور فاتحہ خانے کے لیے نہیں گیا۔ ہماری ریاست نے آج تک 33,000 عام شہریوں کی شہادت کو شہادت تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس پورے ملک میں، اس پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیولین شہداء کی کوئی یادگار نہیں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس ملک میں عام شہری کی کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں۔ یہ صرف ووٹ دینے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس جمع کرنے کی ایک مشین ہے۔ یہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بدقسمت انسان، عام انسان کس قدر بے بس اور بے مایہ ہیں کہ اسے ریاست شہید ہونے کے باوجود شہادت کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی قبر بنانے اور اس قبر پر ایک پھول تک رکھنے کی روادار نہیں۔ میاں صاحب، شہیدوں کو درجوں میں تقسیم نہ کریں، کیونکہ یہ درجے بھی اتنے ہی غلط ہیں جتنے منور حسن صاحب کا بیان۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ فوری طور پر چاروں صوبوں میں پولیس کے شہداء کی یادگاریں بنوانے کا حکم جاری کریں اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے سیولین شہداء کی شاندار یادگار تعمیر کروائیں۔ وہاں ایک شہداء وال بنوائیں جس پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے تمام سیولین کے نام لکھوائیں اور ملک میں آنے والے تمام مہمانوں اور سربراہوں کو اس یادگار پر لے جایا کریں، تاکہ ہم قوم کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہمارا ہر شہید شہید ہے اور ہم اسے عزت اور تکریم دیتے ہیں۔ خواتین رات آج قومی اسمبلی نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کروانے کے لیے دوسری متفقہ قرارداد پاس کر دی۔ یہ قرارداد 5 دن کے بعد دوسری بار پاس ہوئی۔ اس قرارداد کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس قرارداد کی کیا ضرورت تھی اور کیا ہم اس نازک وقت میں اس قسم کی محاذ آرائی کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور اس قرارداد پر عمل نہیں ہوتا تو اس پارلیمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی جسے لوگ قراردادوں کا گودام کہتے ہیں؟ اور آج جمشید دستی کو ایک قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ قرارداد کیا تھی اور انہیں کیوں روکا گیا؟ یہ دونوں آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا تمام سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہیں؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خاصا ہمارے تینوں مہمان آج نوجوان پارلیمنٹیرینز ہیں، اور کیونکہ یہ دوسری نسل آئی ہے پارلیمنٹیرینز کی، جو جوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی، اور ان کے خیالات بڑے واضح ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگ پارلیمنٹیرین ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کو اس لیے بلوایا کہ کیا یہ بھی واضح ہیں اپنی پالیسیز میں، اپنے موقف میں، یا پھر یہ اپنے ان حضرات کی طرح، ان بزرگ پارلیمنٹیرینز کی طرح یہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد طلال چودھری صاحب، MNA ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان مراز سعید صاحب ہیں، MNA اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان جمشید دستی صاحب ہیں، آزاد رکن قومی اسمبلی۔ دستی صاحب، آج آپ کوئی قرارداد پاس کروانا چاہتے تھے، بلکہ جمع کروانا چاہتے تھے قومی اسمبلی میں، اور آپ کو اجازت نہیں ملی۔ وہ قرارداد کیا تھی، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر صاحب، پہلے تو میں آپ کا آج خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم جیسے ایک ورکر کلاس کو آپ موقع دیتے ہیں، آپ کی بڑی محبت ہے۔ میں تو آپ کو ماشاءاللہ بڑا بہت ہی بردبار اور سینئر صحافی سمجھتا ہوں، خوش آمد نہیں کر رہا، مگر ایک یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم نوجوانوں کو بھی، اور جب ہم پسماندہ، خاص کر میں تو ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اجڑے ہوئے علاقے سے۔ کون سی قرارداد پاس کروانا چاہتے ہیں؟ قرارداد یہ تھی کہ میرا بل تھا جو آج سے تقریباً میں نے 2 ماہ پہلے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل جو ہے نا میں نے دیا تھا، جس میں آرٹیکل 179 میں جو ہے نا امینڈمنٹ بل تھا، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی جو عمر ہے 65 سے 67 کی جائے، وہ ایک میرا، یعنی کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 2 سال کا 2 سال اضافہ کیا، جو کہ میرا، اور اس کا چیف جسٹس صاحب کو بھی فائدہ ہوگا۔ میرا آئینی اختیار ہے اس میں صرف چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں، ایک پوری عدلیہ کی بات ہے، اور جو کہ میرا آئینی اختیار تھا۔ مگر یقیناً اس میں حکومت جو ہے نا، حکومت اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی جو اپوزیشن جماعت کہلاتی ہے، نام نہاد اپوزیشن جماعت، تو انہوں نے جو ہے نا اس بل کی جو ہے نا مخالفت کی، اور مجھے اس چیز کا دکھ ہوا کہ ایک طریقہ ہے قومی اسمبلی کا، حکومتی سطح پہ 20 ارکان بیٹھے تھے
اور باقی جو بل تھے اس پہ رائے شماری بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی، جس پہ اپوزیشن بھی کامیاب رہی، تو کم از کم اس کو کمیٹی میں ریفر کر دیا جاتا، اس پہ ایک بات سنی جاتی۔ آپ کے بل کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا سب اس میں تو مثلا اس کو تو بحث پہ آنے بھی نہیں دیا، اس کو کمیٹی کے سپورٹ کر دیتے، کم از کم وہ بل کو کم از کم ان کو تقسیم تو کیا جاتا۔ تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے، پتہ نہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آسمان گرنے والا تھا، کچھ اور ہونے والا تھا، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ تو میرا جو اپنا اخلاقی فریضہ تھا میں نے دیا، یقیناً۔ اچھا، یہ اس میں چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 5 دنوں کے دوران 2 بل پیش ہوئے، 2 متفقہ پاس ہوئے بل اور قراردادیں پاس ہوئی، قراردادیں پاس ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، اور وہ دونوں قراردادیں تھی بلدیاتی الیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے قرارداد پیش کی آج سے 5 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پورے ایوان نے اس قرارداد کو منظور کر لیا، کوئی ایک شخص بھی اس کے اختلاف میں کھڑا نہیں ہوا۔ آج دوبارہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے صاحب عارف علوی صاحب نے ایک تحریک پیش کی اور پورے ایوان نے اس کو بھی منظور کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ذاتی مفاد ہوگا وہاں پہ پوری قومی اسمبلی ایک ہوگی، اور جہاں پہ مفاد کو زد پڑنے کی یا ذکر ہونے کا کچھ تھوڑا سا بھی اندیشہ ہوگا وہاں پہ بل کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ تو جب یہ دیکھو نا، واضح ہے نا، 18ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، تو یہ تو قرارداد ہے نا، 18ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، اس میں متفق تھے کہ تیسری دفعہ جو وزیر اعظم کو موقع ملنا تھی، ان کی جو شرط تھی وہ ختم کی گئی، اور باقی معاملات، کیونکہ اسمبلی تو ایک، میں کہتا ہوں وہاں بھی ڈکٹیٹرشپ موجود ہے، جو ارکان اسمبلی جو ٹکٹوں پہ منتخب ہو کر آتے ہیں وہ بیچارے بے بس ہیں، سچی بات ہے، میں آج آزاد حیثیت سے بول رہا ہوں، جب میں بھی ایک پارٹی ٹکٹ پہ تھا مجھے بھی رات کو بھی 1 بجے ایوان صدر سے فون آتے تھے، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے فلاں کیوں نہیں کیا، میں تفصیل میں کبھی آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ لوگ بے بس ہوتے ہیں، تو جب ان کا اپنا مقاصد ہے تو سارے کور ہو جاتے ہیں۔ یہاں قرارداد آئی کیوں آئی؟ جب آپ نے سپریم کورٹ میں بیان دیا، 3 سال سے پٹیشن چل رہی ہے، اور بلدیاتی الیکشن کی جو آئینی بل ہے اسی قومی اسمبلی نے پاس کیا، اور جب ہم خود بل پاس کر کے اس کی توہین کریں، الیکشن نہ کرائیں، یہ بھی تو ہماری جاتی ہے۔ جب عدالت، اچھا مراد صاحب دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں یہ لکھا تھا کہ 90 دنوں میں بلدیاتی الیکشن کروائیں گے، اور جب الیکشن کروانے کی باری آئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی الیکشن کمیشن کو کہ یہ الیکشن کروائے جائیں، اور اس وقت دونوں بار آپ نے قراردادیں پاس کی کہ ان کو ملتوی کیا جائے، یہ تضاد نہیں ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں چودھری صاحب کہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 90 دن کے اندر، اور آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ 90 دن کے اندر ہم نے بلدیاتی الیکشن کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جو اب ڈفرنس کیا آ رہا ہے، خیبر پختونخوا کا جو ہم بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر جو بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہم 37% جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہم نیچے ولیج کونسل تک، اور جو ہمارا اوپر ناظم بنیں گے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پہ آئیں گے ان کو ہم ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے ہم وہ دے رہے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں، وہاں پہ صحیح معنوں میں جس طرح کونسل نظام ہوتا ہے، تاکہ عوام لیکن اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ تاکہ وہ قانون سازی ہماری ہو گئی ہے وہاں پہ۔ اب جہاں پہ بات آ جاتی ہے آج جو متفقہ ریزولوشن پاس ہوا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، آپ نے بات کی محروم اور پیسی ہوئی طبقے کے بھی آج ہم نے نمائندگی کی، جہاں پہ 200 روپے آپ کا 1 کلو ٹماٹر آپ کا پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ ہم نے غربت کے خاتمے اور جو ہمارے غریب اور پیسا ہوا طبقہ ہے، محروم طبقہ ہے، ان کے لیے میں بل کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا، غربت کی خاتمے کو، یہ جو باتیں تھی کہ آپ نے کیا اقدامات کیے، کیا چیزیں کہ وہ بل ہمارا تھا۔ اچھا نہیں، وہ بڑا سوال بڑا سمپل سا ہے کہ دیکھیے بلدیاتی الیکشن سپریم کورٹ نے کہا تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے اور آپ کروانے کے بجائے دونوں بار آپ نے قرارداد پیش کر دی۔ چودھری صاحب پہلی ذکر اس لیے میں نے مقصد میرا یہ تھا کہ جو ہم نے آج کیا ہے اور بل دیے ہیں تاکہ اس کا بھی ذکر ہو کہ عوام کو پتا ہو کہ ہم نے غریب اور محروم اور پیچھے ہوئے طبقے کی ہم نے نمائندگی کی ہے، وہاں پہ ہم بل لے کے آئے ہیں جو کہ کمیٹی میں ریفر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پاس ہونے کا کوئی اور پتا چلے گا۔ وہاں پہ جو بات آتی ہے اب بیلٹ پیپر، دیکھیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی۔ الیکشن کمیشن کیوں نہیں نبھا رہی؟ کیونکہ آپ کو صدارتی الیکشن کا علم ہوگا جس میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کود پڑتا ہے اور وہاں پہ وہ ڈیسیجن لے جاتے ہیں جو کہ کنٹروورشل بن گیا۔ اب جو ہے بیلٹ پیپر کی چھاپنے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیلٹ پیپر کی چھپائی 6 مہینے لگیں گے، وہ تو الیکشن کمیشن اسی جاب پہ ہونی چاہیے، حکومت پاکستان نہیں کرنی ہے، حکومت پاکستان نہیں کرنی ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا ہوں، جن کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے۔ 6 کھرب نوٹ چھاپ سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں 800 ارب جو ہے انہوں نے نوٹ چھاپے، یہ آپ تلال بیٹھے ہیں اس کا جواب یہ دیں گے، 800 ارب نوٹ چھاپ سکتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 50 کروڑ وہ ووٹ نہیں چھاپ سکتے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر یہ آپ ان سے سوال کریں الیکشن کا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹروورشل نہ بنے، متنازع نہ بنے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جب ہم نچلی سطح تک اختیار۔ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے، سر یہ الیکشن جب بھی ہوں گے متنازع ہوں گے؟
دیکھیں آپ 5 سال بعد بھی کر لیں گے نا, یہی پاکستان تحریک انصاف ہوگی جو اعتراض کر رہی ہوگی پنجاب کے بارے میں, سندھ کے بارے میں, بلوچستان کے بارے میں, اور ساتھ یہ کہہ رہی ہوگی خیبر پختونخوا میں بہت اچھے الیکشن ہوئے ہو گئے سر. آپ کو یقین ہے کہ یہ کنٹروورشل نہیں ہوگا, 6 مہینے بعد کنٹروورشل نہیں ہوگا؟ اب مجھے موقع دیجیے گا. پہلے الیکشن آپ کے سامنے ہے, آج بھی ٹریبونل میں بہت سارے کیسز پڑے ہیں. آج بھی جو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جو فنگر پرنٹس اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ کیا, اور 4 حلقے ہم نے دیے تھے پھر آخر میں, پہلے 25 حلقے دیے, پھر ہم نے 4 حلقے میں دیے. اب وہ متنازع صاحب آپ کا سوال تھا, اب میں جواب پورا کر لوں. جب آپ کے بیلٹ پیپر وہ نہیں چھاپیں گے, آپ وفاقی حکومت سے سوال کریں, آپ الیکشن کمیشن سے سوال کریں, ان کی نہ اہلی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم صحیح الیکشن چاہتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. جب تک وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نوجوان ہیں, میں نے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت کتنی بے بس ہے کہ یہ ساری سٹیٹ مل کے 18 کروڑ لوگوں کی سٹیٹ مل کے, اتنی طاقتور حکومت مل کے 50 کروڑ بیلٹ پیپرز نہیں چھاپ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو جی چوئی صاحب, اگر آپ 100 دن کا کام کہیں گے کہ 10 دن میں کر دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. باقی سارے کام تو 2 دن میں نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ آپ ایک پروسیجرل ٹائم ہے, ایک اس کا پروسیجرل ٹائم ہے, اگر وہ بھی آپ نہیں دیں گے. اس سے پہلے الیکشن ہوا اور الیکشن کمیشن نے وہ جو الیکشن کروایا اس پہ کچھ سوال اسی عدلیہ نے اٹھائے, اور اگر پھر اسی طرح کا سوال اٹھیں گے تو پھر تو یہ نظام پہ کوشچن مارک آ جائے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی الیکشن ہو تمام پارٹیز کہ جس سے نہ صرف الیکشن کمیشن پہ بلکہ عدلیہ پہ بھی کوئی کوشچن اٹھے. ہم تو ان کا بھی احترام اور ان کی بھی عزت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ سپریم کورٹ کی عزت بحال رکھنے کے نہیں, آپ مجھے ایک کوشچن کا مجھے بتائیں. مجھے آج بھی لاہور ہائی کورٹ ہماری حلقہ بندیوں کے فیصلے کر رہی ہے. آج انہوں نے جس دن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں, اس سے اگلے دن انہوں نے کہا پارٹی الیکشن کروائیں. یہی کہا. اگر پارٹیز ہی ابھی تیار نہیں ہیں اور وہ سمجھتی ہیں, اور ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ پارٹی کی حکومت ہے, پارٹیز ہی نہیں تیار, تو کیا یہ پھر الیکشن جو ہیں یہ پھر وہ صاف شفاف ہو کتنا عرصہ چاہیے جی آپ کو بلدیاتی الیکشن جو آج پہلے بھی قرارداد میں کہا گیا تھا, اور احترام تو پھر ادارے اور ایک دوسرے کا نہیں کریں گے تو پھر تو یہ مذاق بنے گا. یہی سپریم کورٹ, یہی کورٹس ہمیں کہتی رہی کہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائیں, اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کروائیں, یہی کہتے رہے. آپ جانتے ہیں, اور آج یہ تمام متفقہ طور پہ اس کے مت سمجھے کہ مجھے بتائیے یہ بلدیاتی الیکشن کروانا, دیکھیے آپ نوجوان ہیں, میں نے اب تازہ اس پہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں. بڑے سمپل سا سوال ہے, بلدیاتی الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن, صوبوں کی ذمہ داری, حکومتوں کی ذمہ داری نا جی. تو یہ کب آخری الیکشن ہوا تھا آپ کو پتا؟ اگر یہ پہلے الیکشن نہیں ہوا تو یہ برا ہوا. برا ہوا ہے بالکل, اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن ایسا چوئی صاحب الیکشن, قومی اسمبلی نے کہا تھا الیکشن, اگر ایسا الیکشن ہو کہ اب ہو جلد بازی میں, اور وہ تمام اداروں کے تمام ادارے کوشچن مارک ہو جائے ان کے, جو قومی اسمبلی آج ان الیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے 2 قراردادیں پاس کر رہی ہے, اسی قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی کہ بلدیاتی الیکشن فوراً کرواؤ. کیا اسی کورٹ نے اس آئین کی شق کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہر ووٹر کو اور ہر پاکستانی کو صاف شفاف اس الیکشن ملنا چاہیے؟ اس جلد بازی میں تو نہیں ملے گا. دستی صاحب آپ فرمائیے گا جی, کتنا ٹائم چاہیے سب کو؟ میں خود اس بلدیاتی نظام کا حصہ ہوں اور 100% اس کے حق میں ہوں. آپ ناظم بھی رہے ہیں؟ ناظم بھی رہا ہوں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ تقریباً انہوں نے 7-8 سال سے یہ الیکشن نہیں کرائے, جو کہ ہماری آئینی ذمہ داری بنتی ہے. اس پہ سارے حکومتیں اس پہ میں سمجھتا ہوں ناکام رہی ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بلدیاتی الیکشن جنرل پرویز مشرف صاحب نے آمر میں کروایا, 5 میں ہوئے غالباً 2005 میں یہ الیکشن ہوئے تھے, آخری الیکشن جو ہے نا. اب اس میں یہ تھا کہ انہوں کو چاہیے تھا کہ اس پہ انہوں نے قانون سازی کرنی تھی, کافی ان کو ٹائم ملا, اور مختلف مثلا 4 ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں پٹیشنیں چل رہی تھی تقریباً 2 سال سے. جب سپریم کورٹ, جب ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, سپریم کورٹ آتی ہے تو ہمیں خیال آتا ہے. پھر انہوں نے بڑی غلطی کی گورنمنٹ آف پنجاب نے, سندھ نے اور بلوچستان نے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ہم فلاں ڈیٹ کو الیکشن کرائیں گے, ڈیٹ خود دی, اس پہ فیصلہ آ گیا. فیصلے کے بعد انہیں سب کو یاد آیا کہ یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, ایسا ہی کرنا تھا, سیاہی بھی نہیں ہے, پیپرز بھی نہیں ہے, پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے, پیسے تو چھپ رہے ہیں, وہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ پھر بڑی, اس پہ بھی میں کہتا ہوں ان کی نیت پہ بڑا مجھے شک ہے, بلکہ ان کی نیت ہے نہیں کرانے کی, اس لیے یہ بھاگ رہے. اب حلقہ بندیاں ہوئی, پٹواریوں نے کی, اور ارکان منتخب جو حکومتی ارکان اسمبلی تھے ان کے ہاتھ
بجے تک بیٹھے رہے اور فلائی آور بنائے گئے کہ اٹھایا یہ مخالف یہاں سے جیتا اس کو اٹھاؤ ادھر پھینکو. ایک وارڈ جو ہے نا 1000 روپے اس پہ 1000 آبادی پہ, مخالف کا 6000 پہ, ایک یونین کونسل 15000 پہ, ایک 25000 آبادی پہ. تو اس کے پھر پاور کس کو دی؟ اے سی اور ڈی سی او سنے گا, ڈی سی او کے بعد کمشنر. ہائی کورٹ میں کوئی پاور نہیں ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کی بھی پاور. یہ دیکھ لیں, نہیں میں یہ اعتراض آ رہے ہیں نا, یہ کم ٹائم کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہائی کورٹ میں انہیں دینا جی, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں موقع دینا, ہلکا بندیوں کو پراپر موقع دیں. یہ تو حکومت نے بنایا. نہیں, اس کو پراپر موقع دیا جائے نا. میں بتاؤں, میں نے وہ قانون ان کا پڑھا جو پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب اسمبلی سے پاس کیا ہے. اس میں آپ صرف پنجاب گورنمنٹ کی بات نہیں, جنرل خیبر, اس میں اس کی بھی سندھ کی بھی بات کر رہا ہوں اور بلوچستان کی بھی. خیبر پختونخوا نے صرف ایک بات کی وہاں پہ کہ ہم تیار نہیں ہیں, ہم اختیاری کریں گے, قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسا الیکشن کریں جو بہار دیا. آج دستی صاحب نے کیوں سپورٹ کیا اس بل کو؟ ذرا کائنڈلی یہ بھی پوچھ لینا. اگر اتنی باتیں اس ٹی وی پہ, میں اس ہاؤس میں بیٹھا تھا, ایک بھی نو نہیں تھا, ایک بھی نو نہیں تھا, اور یہ دونوں دفعہ چلے گئے اور دونوں بڑے ٹائم پہ چلے جاتے ہیں, اپنی قرارداد کے ٹائم پہ آ جاتا. میں ادھر تھا, وہاں سے اٹھ کے چلے گئے, چلا گیا تھا. تو سر ان کی یس شامل تھی اس میں, پوری یونینیمس تھی. آپ انکار کرتے نہیں, بعد میں آ کے شامل نہیں, بعد میں موقف دیتے. یہ کیا جب جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے چلے آئے, آخری ٹائم یہ لے کر آئے. اور اس میں کیوں آپ کی قرارداد بعد میں آئی ہے اس کے؟ نہ میرا بل, آپ کا بل بعد میں. وہ تو آپ کو یہ بھی غلط فہمی, آپ نہیں تھے. میری بات سن, خوشی صاحب کی تقریر جاری تھی, ہم چلے آئے. اس کے بعد آپ نے سنی, میں اسی تقریر کے دوران چلایا. یہ آپ اسمبلی کا تو ریکارڈ موجود ہے نا, میں نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو میں اس ٹائم تھا. میں دیکھو نا, اور اس پہ دیکھو 5 دن میں حالات بدل اس ٹائم کیا, میں آپ کو یہ بھی کلیئر کروں. اس وقت آپ نے اس قرارداد کی حمایت کی نہیں کیا, میں نے اس ٹائم بھی, اس وقت بھی یونینیمس کی کوئی نو نہیں تھی. مجھے ایک بھی انکار کی, میں آپ کو میری بات سن لیں, وہی بات تو سن لیں نا آپ کی. ہم نے کہا اس ٹائم شاہ محمود صاحب کو کہ اس پہ کوئی واضح ڈیٹ دیں, کوئی بات ان سے کریں. یہ ایسا طریقہ نہیں ہے قرارداد, اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ لے جائیں. قرارداد کی اہمیت نہیں, کوئی فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا. اب اس قرارداد کی کوئی ویلیو نہیں بنتی. جب فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا, انہوں نے خود مانا, تو پھر ان کو سپریم کورٹ سے استدعا کرنی چاہیے. اب عینی طور پہ بھی قراردادوں کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے, ایک فیصلہ آ چکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلوں کو دوبارہ وہ اس کی تصدیق کر چکی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب گنجائش نہیں ہے کہ اپنے وہ فیصلے کو واپس لے. اب تو ایک مقابلہ ہے, ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, دوسری سائڈ پہ پارلیمنٹ ہے, اور اس بار پارلیمنٹ نے اپنی بےعزتی کروائی. نہیں, الیکشن نہیں ہونے, سلیکشن ہونی ہے. پٹواری تحصیلداروں کے ذریعے سلیکشن کرا دے, قوم کا وقت ضائع نہ کرے. جیسے ہلکا بندیاں ہوئی ہے. اچھا, مجھے بریک لیں بریک کے, لیکن ایک سوال آپ تینوں کے سامنے چھوڑا جا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کو آپ نے ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیا. کیا ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں کہ کیا پاکستان میں چند قدم آگے نہیں بڑھیں گے؟ چھوٹس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصت پاکستان میں جمہوریت کے معاملے میں ایک بہت ہی سنگین قسم کا جرم ہو رہا ہے کہ ہم سب جمہوریت مانگتے ہیں لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں سے کون سا لیڈر ہے جو یہ نہیں کہتا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے, لیکن جب وہ اس کے پاس موقع آتا ہے کہ وہ خود ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے تو اس وقت وہ کروا نہیں سکتا یا کروانا نہیں چاہتا ہے. شاید ہم اپنی پاورز کو لوگوں میں تقسیم ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی اور شخص بھی آئے جو ہماری پاورز لے لے اور اس کے بعد ان پاورز کو استعمال بھی کرے. تسی صاحب, ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ جب بھی ذاتی مفادات کی بات آتی ہے, قومی اسمبلی کے ذاتی مفادات کی بات آتی ہے, ساری پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں. ملکی مفاد ہوتا ہے نا, ملکی مفاد کا بھی نام ساتھ ہوتا ہے. مثلا ڈرون پہ ڈیوائیڈڈ ہے, نیٹو سپلائی پہ ڈیوائیڈڈ ہے, مہنگائی پہ ڈیوائیڈڈ ہے, پاکستان کی فارم پالیسی پہ ڈیوائیڈڈ ہے, افغانستان اور پاکستان کے ایشوز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں, طالبان شہید ہیں یا نہیں ہیں, اور فوج شہید ہے یا طالبان شہید, ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن جب بلدیاتی الیکشن کی بات ہوئی سب اکٹھے ہیں. وجہ یہ ہے چوہے صاحب, دیکھو نا, میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم اپنی کوئی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہے. جب ہمارے اوپر ایک خنجر سر پہ آتا ہے پھر ہم کچھ نہیں سوچتے, ہم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر جاتے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ میں کچھ ان کو مسئلہ تھا تو یہ کہہ دیتے کہ جی اب یہ صورتحال ایسی ہے, محرم ہے, تو ہم اس طرف نہ جاتے. ابھی جو حالات ہیں, الیکشن آج ہوں یا کل ہوں, دھاندلی بھی ہونی ہے بلکہ دھاندلا ہونا ہے. دھاندلی ہوگی, ہاں, گڑبڑ بھی ہوگی, یہ سچی بات ہے. پنجاب میں بھی ہوگی, ہر جگہ پہ ہوگی. یقیناً
میں کم از کم یہ اور خیبر پختونخوا میں اس ٹائم میں خیبر پختونخوا میری میں بات بھی تو ابھی سنیں نا خیبر پختونخوا کی بات یہ تو جب کرائیں گے تو ان کے سامنے ہم بات کریں گے نا. میں تو آپ کو جب ان کا بھی ان کا پہلا پروسیس ہم نے دیکھا ہے ان کی جو حلقہ بندی ہوئی ہے, میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں, حلقہ بندیوں پہ جو ہے نا نیت نظر آ گئی ہے کہ انہوں نے کیسے الیکشن کرانے ہیں. من پسند کی جیسے کراچی میں 6-7 اضلاع بنائے گئے, ہمارے ہاں جو من پسند کی ٹاؤن کمیٹیاں تھیں ان کو جو ہے نا انہوں نے بنایا, باقیوں کو ختم کر دیا, ان کو میونسپل کمیٹی بنا دیا. یہ سارا کام وہ ہے پسند ناپسندی پہ. اب ان کا جو کچھ سامنے آئے گا تو اس پہ بھی میں ضرور بات کروں گا. اللہ کو جان دینی ہے, کسی سے کچھ نہیں لینا. تو اب الیکشن نہیں ہوں گے اس ڈیٹ پہ, یقیناً کو حالات ایسے ہیں, ہر پارٹی اور ہر ان میں. تو یہ بتائیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے, جو حکم ہے, اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی اگر فرض کیجئے کہ اسٹیٹ اس دنوں میں الیکشنز نہیں کرواتی؟ تو دیکھو جی, پہلی تو بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی الیکشن کمیشن نے کوئی اپلیکیشن دی ہے جو ان کی آج مارچ 2014 تک جانا چاہیے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ دیکھو صدر کے الیکشن کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا نا, اب اس کے بارے میں تو کوئی پھر بعد میں عدالت پہ نہیں گیا نا. مان لیا ایک اپوزیشن نے چھوٹا واویلا کی آگے نہیں گیا, اگر ان میں کوئی ہوتا تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے دوبارہ کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. اب الیکشن کا یہ ٹائم یقینی طور پہ اس لیے نہیں بنتا کہ محرم آئے, میں